रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जनाब सदाकत हुसैन साहब जो हमारे MPA भी हैं, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। तो मैं इदारे की तरफ से और तमाम मुंतज़मीन की तरफ से उनको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके आने को कबूल फरमाए। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ हज़रत उस्ताद मोहतरम को कि वो आकर इन बच्चों का और बच्चियों की तकमील कुरान करीम को मुकम्मल फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद वलम यूलद। वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس إله الناس. ملك الناس إله الناس. من شر الوسواس الخناس. ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى
من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. دعاء ختم القرآن. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت. اللهم ذكرني منه ما نسيت. وعلمني منه ما جهلت. وعلمني منه ما جهلت. وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار. وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار. واجعله لي حجة يا رب العالمين. واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. मुबारकबाद के लायक हैं ये तलबाए किराम कि जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान करीम मुकम्मल हुआ, और साथ ही इनके वालिदैन ये भी उससे ज़्यादा मुबारकबाद के लायक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मेहनतों कोशिशों की बरकत से आज उनके बच्चियों की कुरान करीम की तकमील फरमाई। अब मैं इन हज़रात की दस्तारबंदी के लिए आप हज़रात को मैं बताता चलूँ कि हमारे दरमियान जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ पार्लिमानी लीडर सूबा सिंध जनाब हज़रत मौलाना उमर सादिक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। इदारे की तरफ से उनकी आमद पर उनको खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरीके से पीर तरीक़त रहबर शरीअत सरपरस्त जमीयत उलमाए इस्लाम ज़िला गरबी हज़रत मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान साहब मद्दज़िल्लुहुमुल आली वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी आने को हमारे लिए बाबरकत बनाए। मैं अब इन तलबाए किराम की दस्तारबंदी के लिए डॉक्टर अताउर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वो इंशाल्लाह कुछ हमारे सामने मारूज़ात पेश करेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब।
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے، یہ جو مجالس ہوتی ہیں یہ اصل میں مومنوں کی روح کو غذا فراہم کرتی ہیں، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی ایسی مجالس منعقد کرنے کی اور کروانے کی اور ایسی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ہم سے اچھے، ہم سے بہتر شکل میں، صورت میں، مال میں، رہن میں، سین میں، پوشاک لباس میں، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو قبول کیا ہے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ایک شکر کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو کلمات دیے، قرآن کریم میں ودیت فرمائے ہیں، وہ بہترین کلمے ہیں، مبارک ہیں، معتبر ہیں، اور افضل جملہ ہے، کلمہ ہے، وہ ہے الحمدللہ. آپ حضرات توجہ کریں. آپ حضرات کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات آپ کو صحابہ کی زندگیوں سے، اولیاء و بزرگان دین کی زندگی سے سمجھاؤں. تو آپ کو مجھے شکر. دوسرا یہ کہ پھر دوسرا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں یہ موقع فراہم کیا تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. سستی اور کاہلی کے ساتھ بیٹھیں گے، بے توجہی کے ساتھ بیٹھیں گے، فائدہ تو ہوگا، فائدہ تو ہوگا. سبحان اللہ تو کہہ دو بھائی، فائدہ تو ہوگا، کیوں نہیں ہو؟ مجلس سے اللہ کے نام کی ہے تو فائدہ نہ ہو. فائدہ تو اس کو بھی ہے جو سپیکر والا نہیں ہے، یہ جو سپیکر چلا رہا ہے، فائدہ تو اس کو بھی ہے. یہ ہمارے جلسے کا ایسا ہے سپیکر کے لیے، لیکن بخشش میں اللہ تعالیٰ اس کے بھی اعلان کر دیں گے. سبحان اللہ کے زور سے سبحان اللہ کے. وہ جو کھڑکی سے تماشا کرے گا بخشش میں اس کا بھی اعلان ہوگا. اس ذکر والی اس مجلس کی ابھی جب میں ہم داخل ہوئے، مجبور تھے، راستہ درمیان سے تھا. اپنی عادت یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو میں وہیں بیٹھ جاتا ہوں، رک جاتا ہوں کہ اس مجلس میں توجہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ختم نہ ہو. چونکہ ہم فتنے کے دور میں ہیں تو پھر جب کوئی آتا ہے تو سب کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. اب جب قاری صاحب قرآن کریم ختم فرما رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے، یہ میرا سبق یاد رکھو آپ حضرات. صرف اس مجلس میں بچوں کی خوشی میں آنا وہ بھی مبارک ہے، ایسا ہے مولوی صاحب کے لیے، مدرسے کے لیے، لیکن ایک دفعہ قاری صاحب دعا پڑھ رہے تھے، اس پر ہمیں آمین کہنی چاہیے تھی، اور دوسری مرتبہ وہ بچے، معصوم بچے، آمین دعا پڑھ رہے تھے، ہمیں آمین کہنی چاہیے، لیکن ہمارا اس وقت کوئی خیال. بولو بھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی جہاں فکر کرتے ہیں تعلیم کی، وہاں دینی تعلیم کے حلقے میں اپنے آپ کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. اپنے دینی حلقہ تعلیم، علم جو ہے نا، علم والی عبادت افضل ہوتی ہے بے علم کی عبادت سے. بے علم کی عبادت سے علم والی عبادت. کیوں؟ عالم ساری رات سوئے اور عابد ساری رات جاگے. سمجھ آ رہی بات؟ بولو بھائی. عالم دین کا بعمل، عالم وہ ساری رات سوئے اور ایک عابد ساری رات جاگے. آپ کو حلقہ میسر ہو علم کا، حلقہ میسر ہو علم کا، تو وہ لوگ جو علم کے حلقے میں بیٹھے ہوں گے وہ آپ سے افضل ہیں، اور وہ لوگ جو نوافل میں لگے ہوں گے ان سے یہ افضل ہے. کیوں؟ کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں، علم کی روشنی میں علم کی جو عبادت ہوگی
علم حاصل کرنے کے بعد اور ایک بغیر علم کے. آپ نے دیکھا آج کل. اور یہ ایک بات اور بھی بتاؤں, نہ سوشل میڈیا سے اور نہ ٹی وی سے, یاد رکھنا یہ اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے. ٹی وی اسلام کی تبلیغ کا, ان پہ جتنے بھی آتے ہیں وہ فتنہ و فساد والے ہوتے ہیں. دین کا سیکھنے کا اور پھیلانے کا طریقہ وہی قبول ہوگا جو اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو دیا. بس یاد رکھنا, عبادت بھی وہ قبول ہوگی, جذبہ صحابہ والوں کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ. اور آج بھی دنیا میں, میرا وقت بہت مختصر, میرے خیال میں حضرت تشریف لا چکے ہیں, آج بھی دنیا میں جنہوں نے صحابہ والے طرز کو اپنایا ذاتی اجتماعی زندگی میں, وہ کامیاب ہیں اور کامیاب, بولو کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے. کامیاب ہیں اور کامیاب. اور پھر میں ایک جملہ کہہ دوں, آج کی تاریخ, آج کی تاریخ, دنیا کی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر وہ جو پگڑیوں اور داڑھیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے, وہ جو ملا اور ملائیت اور مؤذن کو دبانے کی بات کیا کرتے تھے, وہ جو 45 ممالک اکٹھے ہوئے تھے, 45 ممالک, یعنی یہ وہ قوم تھی جو ابراہیم کو جلانے کے لیے ساری قوم اور سارے پوپ سارے پادریوں کو اکٹھا کیا تھا اور نعرہ لگا تھا ثواب کا کام ہے جو ابراہیم کو جلائے گا. کیوں؟ ابراہیم ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا. سمجھائی؟ زور سے بولو. ابراہیم ہمارے خداؤں کو, جتنے خدا ہمارے, ان کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں, ان کی گردنیں کاٹی ہے, ان کے پاؤں توڑے ہیں, ان کی ناک کاٹی ہے. یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا ہے. ہمارا دستور اور قانون ہے اس کو جلاؤ, مٹا دو. لیکن ابراہیم جس کا نام لے رہا تھا وہ تو اصل تھا, وہی اصل خدا. تو ان کی جلتی ہوئی آگ میں ابراہیم کو بچایا یا نہیں بچایا؟ علیہ الصلوۃ والسلام, علیہ الصلوۃ. بچے ابراہیم نارے نمرود میں ابراہیم کو. اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وہی تو 40 دن مزے کے گزرے ہیں زندگی میں, نہ پہلے تھے نہ بعد میں آئے. چلتی تلواریں برستے تیر, چلتی تلواریں برستے تیر, یہ قدیم. اب آسمانوں سے جہازوں کے ذریعے سے آگ برسانے والے یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی چودراہٹ یا فرعونیت یا اپنے فرعون کی ربوبیت کی بات کریں گے, دنیا ڈر جائے گی. لیکن واسطہ پڑا تھا داڑھی اور پگڑی والے کے ساتھ, اور داڑھی اور پگڑے کا واسطہ تھا کس کے ساتھ؟ ڈر رہے ہو؟ جانا میں نے کہیں اور ہے, آپ گھر جاؤ گے. مارے گا مجھے کوئی, پکڑے گا مجھے, اس لیے کہ یہ ہمارے بھی کاسا لیس ہیں, ہمارے والے بھی نہیں سمجھے, ہمارے والے بھی کاسا لیس ہیں. یہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, یہ بھی ان کی ہاں میں. داڑھی اور پگڑی والوں کا رابطہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ اور جس کا اللہ ہوتا ہے اس کو کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ بولو بولو. اب آپ کو عمر سے مارے بھی تو کھاتے ہیں, تکلیفیں بھی تو سہتے ہیں. تو کبھی قرآن سے پوچھا آپ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والی کہ آزمائش ہے, تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرائے عزیز, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آج ان کے قدموں میں بیٹھے اور داڑھی اور پگڑی تاج پہ بیٹھے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے, دینی اداروں, مکاتب, دینی جماعتوں نظریاتی طور پر بھی ان کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ, اور ان کا حصہ بنے, ان کا حصہ بنے. یہ ہماری روح کو غذا یہاں سے فراہم ہوتی ہے, اور مری ہوئی روح والا جسم لوتھڑا ہوتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہمیشہ علماء سے تعلق, اولیاء کرام سے تعلق نصیب فرمائے. واخر